حزت السلحفاۃ رأسہا، کچھوے نے اس کا سر ہلایا۔ حز الشیء، حز یحز حزن الشیء و بہ، اس کا معنی ہوتا ہے حز یحز باب نصر عنصروں سے، اس کا معنی ہوتا ہے ہلانا، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے وَحُزِّی اِلَیْکِ بِجِذِعِ النَّخْلَۃِ، یعنی حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے کہ تو کھجور کے درخت کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وَحُزِّی اِلَیْکِ بِجِذِعِ النَّخْلَۃِ۔ نعم، وقالت نعم، اور اس نے کہا ہاں، سأرحل من ہنا، ان قریب میں یہاں سے سفر کروں گا۔ رحل یرحل، رحلا و رحیلا و رحلتاً، باب فتح یفتح سے، اور اسی طرح ارتحل یرتحل ارتحالاً باب افتعال سے، سفر کرنا، روانہ ہونا، کوچ کرنا۔ اسی سے رحال، جو آدمی زیادہ سفر کرتا ہو اس کو کہا جاتا ہے رحال۔ سأرحل من ہنا، ان قریب میں یہاں سے سفر کروں گا۔ لم اعد احتمل البقاء فی هذه الدیار، اس علاقوں میں باقی رہنا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بسبب هؤلاء الاطفال الاشقیاء، ان بدبخت بچوں کی وجہ سے، شقی کی جمع اشقیاء، بدبخت بد نصیب، اور طفل کی جمع اطفال بچہ۔ تعجب العصفور وقال، چڑیا نے تعجب کیا اور کہا ولکن بیتک ہنا فکیف سترحلین وتترکینہ، اور لیکن تیرا گھر یہاں ہے، کیسے تو ان قریب سفر کرے گی اور اس کو چھوڑ دے گی؟ کیسے تو ان قریب سفر کرے گا؟ کچھوے سے کہا جا رہا ہے، ویسے کچھوے کا جو لفظ ہے عربی کا وہ تو مؤنث ہے، لیکن اردو ترجمے کے اعتبار سے آپ اس کو مذکر استعمال کریں گے۔ پس اور لیکن تیرا گھر یہاں ہے، فکیف سترحلین وتترکین، پس کیسے ان قریب تو سفر کرے گا اور تو اس کو چھوڑ دے گا۔ دیکھیے آپ پر تحزم، حزم یحزم، باندھنا، امتیات متاع کی جمع سامان، اور راحل کا معنی سفر کرنے والا۔ لم تجب السلحفاۃ عن سؤال العصفور، کچھوے نے چڑیا کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اجاب یجیب اجابتاً، اس کا معنی ہوتا ہے جواب دینا۔ ولکنھا استأنفت الحدیث قائلا، اور لیکن اس نے بات کو جاری رکھا کہتے ہوئے، استأنف یستأنف استئنافاً کا معنی السر نو کرنا، یعنی نئے سرے سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا ان الاطفال الاشقیاء یأتون الی الحدیقۃ فی عطلۃ نہایۃ الاسبوع لیلعبوا بالکرۃ، بلا شبہ بدبخت بچے باغ کے پاس آتے ہیں ہفتے کی اینڈ کی چھٹی میں تاکہ وہ گیند کے ساتھ کھیلے۔ ہفتے کے اندر ایک مرتبہ جو چھٹی ہوتی ہے، جیسے مدارس کے اندر جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے اور اسکولوں کے اندر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے عطلۃ نہایۃ الاسبوع۔ تو بلا شبہ بدبخت بچے باغ کی طرف آتے ہیں ہفتے کی اینڈ کی چھٹی میں تاکہ گیند کے ساتھ کھیلے۔ وبعد انتہاء من ذلک یجلسون تحت شجرۃ البلوط لیتناولوا طعام الغداء، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی کھیل سے فارغ ہونے کے بعد، انتہا ینتہی، امتحان کا معنی مکمل ہو جانا، ختم ہو جانا، فارغ ہو جانا، اور انتہا الشیء الیہ، اس کا ایک معنی ہوتا ہے پہنچنا، اور انتہا ینتہی کا ایک معنی ہوتا ہے رک جانا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ بھی رسول تم کو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روک دو اس سے رک جاؤ۔ تو انتہا کے یہ سب معنی آتے ہیں، مکمل ہونا، ختم ہونا، فارغ ہونا، پہنچنا،
اور رک جانا، باز رہنا۔ وبعد انتہاء من ذالک، یہاں پر فارغ ہونا ترجمہ کریں گے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد یعنی کھیل سے فارغ ہونے کے بعد یجلسون تحت شجرۃ البلوت، وہ بلوت کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، لیتناولوا طعام الغداء، تاکہ دوپہر کا یعنی صبح کا کھانا، جس کو دوپہر کا کھانا کہہ لیجیے، تاکہ وہ صبح کا کھانا کھائے۔ تناولا یتناولو تناولن، اس کا معنی تو ایک معنی تو ہوتا ہے لینا، لیکن تناولت طعام ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کھانا کھانا۔ وحین ینتہون من اکل طعامہم یترکون قشور الفواکہ والمحارم الورقیہ، اور جس وقت وہ ان کے کھانا کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ میووں کے چھلکے اور کاغذ کے دستی رومال چھوڑ دیتے ہیں۔ محرمتن دستی رومال، جیبی رومال، یہ عامیانہ لفظ ہیں، ویسے رومال کے لیے مندیل ان کا لفظ آتا ہے، لیکن عامیانہ زبان کے اندر محرمتن استعمال ہوتا ہے، دستی رومال، جیبی رومال، اور ورقیہ یعنی ورق سے بنا ہوا۔ قشرن کی جمع قشور یعنی چھلکا۔ والاکیاس البلاستیکیۃ علی الارض، اور پلاسٹک کی تھیلیاں زمین پر، یعنی یہ چھلکے میوے کے چھلکے اور کاغذ کے بنے ہوئے دستی رومال اور پلاسٹک کی تھیلیاں زمین کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ وَيَعُودُونَ إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ، اور وہ ان کے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔